صدر علی قدر اصحاب کیل و قلم و سامعین سخن نواز السلام علیکم۔ کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ حقیقت کا اعتراف کیجئے سامعین، ساتھی نہال احمد صاحب ایسے ہی انسان تھے کہ کارزار سیاست میں ایسا ایک لیڈر بھی نہیں۔ غریبوں اور مزدوروں کے ہمدرد اس عنوان پر لب کشائی کی جرت کر رہی ہوں۔ حاضرین مجلس، اپنی چشم سر سے دیکھ لیجئے، دیدہ بینا واق کیجئے، آپ کو نظر آئیں گے ایسے کمظرف غبارے جو چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں، ایک معمولی سا عہدہ مل جانے پر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ صرف اور صرف 5 سالہ کارپوریٹر بننے پر نظریں ترچھی انداز گفتگو تکبرانہ ہو جاتا ہے۔ غریبوں کا ساتھ ترک کر کے امیروں اور وزیروں سے رابطہ استوار کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ اپنا ماضی بھول کر 5 سالہ کارپوریٹر اور 2.5 سالہ میئر اپنا ہوائی محل بنانے لگتے ہیں۔ اپنا دروازہ غریبوں ہمدردوں کے لیے کھلا رکھنا تو دور کی بات ہے، فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کاریالے بناتے ہیں مگر کبھی جھانکنے تک نہیں جاتے۔ محترم سامعین، اس حقیقت کو سن لیجئے کہ 50 سال لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا لیڈر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس لیڈر کے پاس غریب جنتا تھی، غریب ورکر تھے۔ امیروں کو اس نے ان کی اوقات کے اندر رکھا۔ جب کبھی مزدوروں کا استحصال ہوا تو وہ مزدور تحریک چلا کر حق و انصاف کا پرچم بلند کر دیا۔ وہ تھا نڈر دبنگ سیاست کا تاجدار، کسی کی بھی اس کے سامنے غلطی نہیں تھی دال۔ مجبور و بے کسوں کا سہارا تھا دہر میں، خلق خدا کی فکر میں گزرے ہیں ماہ و سال۔ محترم سامعین، آپ نے گاندھی جی کی چرخہ بھرنے کی روایت سنی ہے، لاریب، مگر اس شہر عزیز کے ہر دل عزیز لیڈر کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نہال احمد غریبوں کا غم محسوس کرنے کے لیے اور مزدوروں کا دکھ سمجھنے کے لیے ہمیشہ پیدل چلا کرتے تھے یا پھر سائیکل چلایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو ان کی انتخابی نشانی کبھی جھوپڑی، کبھی ٹریکٹر اور کبھی چارے والی بائی رہی۔ سیدھا سادہ لباس زیب تن کرتے تھے تاکہ غریب کی طرح سادہ زندگی گزار کر یہ معرفت حاصل کی جائے کہ مزدور اور غریب کسے کہتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے حاضرین، جب وہ ایوان اسمبلی میں حلف لینے جانے لگے تو دربان نے ان کا معمولی لباس دیکھ کر روک دیا اور کہا، ادھر کدھر، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، لٹا کر مایہ ہستی قلندر رقص کرتا ہے۔ محترم سامعین، مجھے بتائیے وہ کون لیڈر تھا جس نے میونسپلٹی سے بلی پترا کی اسکیم دلائی؟ کس نے جھپڑ پٹی بسائے سبھا بنا کر بے سر و سامانوں کو سائبان عطا کیا؟ کس نے پیلا راشن کارڈ کی تحریک چلائی؟ کس نے مزدور تحریک چلا کر مزدوروں کا حق دلایا؟ وہ کون لیڈر تھا جس کی ہر تقریر کا مرکزی عنوان روٹی، کپڑا اور مکان ہوا کرتا تھا؟ ہاں، یہ وہی جو بلند اقبال، آمنہ کا مان، ساجدہ کی آن، ہند کی شان، ڈگنیٹی پہچان، غریبوں اور مزدوروں کے ہمدرد ساتھی نہال احمد صاحب ہی تھے۔ اسی لیے تو سامعین کرام، شاعر مزاج شناس نے صاحب کی تعزیتی نظم میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ پتھر کو موم کرتا تھا زورے بیان سے، پتھر کو موم کرتا تھا زورے بیان سے، شہر سخن شناس سے وہ جادوگر گیا، کرتی ہے نوحہ خوانی ستاروں کی انجمن، آگوش تیرگی میں جلوس قمر گیا۔ محترم سامعین، ہر چشم بینا نے یہ مشاہدہ کیا، اس شہر میں غریبوں اور مزدوروں میں وعدوں کی خیرات بانٹ کر الیکشن جیت لیا جاتا ہے اور اپنا الو سیدھا کر لیا جاتا ہے اور پھر غربا کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مگر دیکھیے، اس مثالی لیڈر کے مسلسل فتوحات نے کبھی غریبوں اور مزدوروں سے بے نیاسی نہیں برتی۔ پاور لوم صنعت کو فروغ دے کر روزگار فراہم کیا، اسکول اور کالجز کا قیام کر کے باصلاحیت اور قابل غربا کو سرکاری
नौकरियां अता की। जी हाँ सामईन, ये भी याद रखिए कि इलेक्शन में फतेहयाब होने के बाद मद्दाहों ने कभी अपने महबूब लीडर को हाथी पर बिठाकर, कभी घोड़े पर बिठाकर जुलूस से फतेह निकाला। उसके बावजूद जिस गरीब खाना से इजहारे मोहब्बत में दूध शरबत पेश किया जाता, निहाल साहब मुकम्मल दिलजोई करते हुए उस गरीब का तोहफा कबूल फरमाकर उनके जज्बात का पूरा पूरा एहतराम करते थे। इसलिए वो गरीबों के लीडर थे, अपना पैर हमेशा जमीन पर रखा, बुलंद बांग दावे नहीं किए, गरीबों और मजदूरों से जो जो वादे करते थे पूरा करते थे। निहाल साहब गरीब मजदूर वर्कर की मुकम्मल खबरगिरी करते थे, मगर अफसोस सद अफसोस ऐसा गरीबों का हमदर्द और मजदूरों का गमखार लीडर अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं। कैसे कैसे लोग गुजरे दारे फानी छोड़कर, कैसे कैसे लोग गुजरे दारे फानी छोड़कर, गौहरे किरदार नक्शे जाविदानी छोड़कर। बस यही कह सकते हैं, मौत क्या है ज़माने को समझाऊं क्या, मौत क्या है ज़माने को समझाऊं क्या। एक मुसाफिर था, रास्ते में नींद आ गई। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।